جو ٹھنڈے کیے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ اس آپریشن کا نام کس نے رکھا ہے، بنیان مرصوص۔ سبحان اللہ، میں ان کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ نام رکھا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ میں اپنی حکومت کو بھی مبارک دیتا ہوں، اپنی افواج کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان شاہینوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے فضا میں اڑ کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ہمارے جوان ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر آسان ہے سائن کرنا۔ تو آج کے میڈیا نے، چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا یہ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں نے کہا آتنکوادی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہم کبھی پہل نہیں کرتے، ہم کبھی پہل نہیں کرتے۔ اور ہندوستان والوں سے کہتا ہوں، اچھے ہمسائے بن کر رہو۔ ہمارے تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے ہیں ہمارے نبی نے، یہ جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہو تو ہمیں آپ سے کیا غرض ہے؟ آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی نفع ہے کہ ہم اس نفرت سے اور اس جنگ سے باز رہیں۔ جس نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص۔ اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حکمرانوں سے جو اس وقت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، پورے قوم کو بنیان مرصوص بنا دیں، اور یہ جو سیاسی اختلاف ہیں اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں۔ لوگوں کو آزادی دیں کہ آزادی سے وہ سیاست کر سکیں، تو ہم پھلیں گے پھولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاثبتوا۔ میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو مدتوں سے آگ و خون میں جل رہے تھے، اللہ نے ایک معجزہ دکھایا اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے غرور کو زمین میں دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اسلام ہمیں کبھی بھی پہل کا نہیں کہتا، ہم ملک کے لیے نہیں لڑتے، ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ میں صرف مولانا نہیں ہوں، اس سے زیادہ میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، لہذا میرے سامنے ایسے شیشے کی طرح ہسٹری ہے کہ ہندو آپس میں کتنا لڑے مہاراجے، اور کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور مراٹھوں نے ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر کس طرح خون کی ندیاں بہائیں، اشوک نے کس طرح لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ اور میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں، جب انہوں نے مکہ فتح کیا، 18 برس کی دشمنی تھی کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف سیاسی اختلاف تھا یا چھوٹی موٹی کوئی دشمنی تھی، اس درجے کی دشمنی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ جب میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ایسے نہیں بیٹھے تھے اونٹنی پر، آپ اس طرح سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے تھے، آپ کی لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی
عنہ کی اونٹنی تھی، اور آپ کے لیفٹ پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور میرے لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ تو ایسے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، نہ بچہ چھوڑو نہ بڑا چھوڑو۔ میرے نبی ایسے داخل ہوئے تھے، کجاوا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ کی ٹھوڑی لگی ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی ہے ایک اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے لشکروں کو شکست دی۔ اب سارا مکہ حرم شریف میں جمع ہے، اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر اس طرح دونوں چوکٹوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ خود قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تو آج سارا مکہ انتظار کر رہا تھا کہ اب محمد کی تلوار چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمرو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریشی سردار ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، سخاوت کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی جرم نہیں۔ سارا مکہ مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی پر، چونکہ یہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔